بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے پلس۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پیٹرن چیف عمران خان صاحب کے ترجمان ہیں نیاز اللہ خان نیاز صاحب۔ سر بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ بہت شکریہ سردار صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کا جو القادر کیس ہے وہ بھی ایک لمبی تاریخ ڈل گئی، یہ 26 کی تاریخ آ گئی۔ اس کے علاوہ جو توشہ خانہ 2 ریفرنس کی جو سماعت ہو رہی تھی وہ بھی 1 جولائی تک ملتوی ہوگی۔ اس حوالے سے قانونی رائے کیا ہے آپ لوگوں؟ دیکھیں سردار صاحب، میں آپ کو پہلے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کی آزادی کو چھین لیا گیا ہے، عدلیہ ایگزیکٹو کے ماتحت کر دی گئی ہے۔ عمران خان کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، لوگ باہر کی مثالیں دیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب آپ کا جوڈیشل کمیشن میں ایگزیکٹو کے لوگ بیٹھیں گے ایم این اے، جی تو آپ ان سے ووٹ لے کے اگر کوئی جوڈیشل کمیشن میں جج تعینات کریں گے تو وہ آپ کے جج جو ہیں وہ ایگزیکٹو کے انڈر آ جائیں گے، اور یہی وہ چاہتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نون لیگ تو وہ تھی جو کورٹس پہ حملے کرتی رہی، اور وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہمارے من پسند فیصلے ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ جسٹس قیوم والا، اس ٹائم بھی انہوں نے یہی کیا تھا، کرتے تھے، ان کے ٹیلی فون ٹیپ ہوئے ہیں۔ جی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہی چاہتی ہے، انہوں نے بھی ہمیشہ اپنے جج لگائے۔ اب دیکھیں جج ایک ایسا منصب ہے قاضی کا، یہ اللہ کی بلیسنگ ہے، اس کے اندر یہ قاضی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بے شک اور وکیل، میرا بھی جو نام ہے یا وکیل ہو، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ بے شک اللہ پاک کے جو صفاتی نام ہے، جب اللہ مجھے قاضی بنائے تو مجھے بھول جانا چاہیے کہ میرے سامنے میرا بیٹا کھڑا ہے یا میری بیٹی، مجھے انصاف کرنا ہے اللہ کو دیکھ کے کہ جو انصاف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بیٹی میں فاطمہ بھی سامنے ہوتی تو اگر وہ بھی چوری کے الزام میں ہوتی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے۔ یعنی آپ کو اللہ نے اتنا منصب دیا، تو جہاں تو آپ نے جسٹس قاضی فائزہ کو دیکھ لیا، جس طریقے سے ایک عوام کا ووٹ جو کہ آئین کہتا ہے، طاقت دیتا ہے ان کو رائٹ آف ووٹ کی، اور وہ سیکرٹ بیلٹ جس کو دیں، وہ حق بھی چھین لیا۔ پاکستان میں 8 فروری سے جب سے ووٹ کا حق چھینا، اس کے بعد اس ووٹ کا حق چھین کے آپ فارم 47 کی آپ نے اسمبلی بنا دی۔ وہ اسمبلی کون سی کہ ایک تو فارم 47 پہ 17 سیٹوں والے لوگ، اور سندھ میں 25 سیٹیں لے کے، ساری سیٹیں لے کے وہ اسمبلی بن گئی۔ پہلی بات یہ، میں تو اس اسمبلی کو بھی نہیں مانتا، کیونکہ اسمبلی ہی اس طریقے سے آئی ہے، ان کے پاس ووٹ نہیں ہے۔ پھر جو آپ نے سوال کیا، اس کے بعد کیا کیا کہ 26 امینڈمنٹ کی۔ ایک آپ کے پاس اسمبلی غلط ہے شروع میں، پھر آپ نے کیا کیا کہ آرٹیکل 239 آف دا کنسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ دا نمبر آف دا ہاؤس۔ نمبر آف دا ہاؤس کیا ہے کہ آپ کے اگر این اے کے ممبران جتنے ہیں وہ سارے ہونے چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ اسمبلی کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ اس سے 2/3 میجارٹی، نو، ہاؤس کا نمبر ہے، اگر 400 یا 240 نمبر ہے تو وہ پورا ہونا ہے۔ ایک تو وہ نمبر پورا نہیں تھا ہاؤس کا، کیونکہ ریزرو سیٹ نہیں تھی۔ دوسرا ہے کہ سینٹ کا الیکشن کے پی کے کا نہیں ہوا۔ فارم 47 کی اسمبلی، اس کے بعد ہاؤس انکمپلیٹ ہونا، اور 26 امینڈمنٹ کرنا۔ اس سے آگے ظلم کیا ہوا کہ ایک اور ظلم کر دیا کہ اس اسمبلی میں لوگوں کو مختلف طریقوں سے ان کے ووٹ پورے کیے گئے۔ آپ نے دیکھا تھا اس دن کہ کس طریقے سے لوگوں کو لایا گیا۔ پھر آپ کرنے کیا جا رہے ہیں، آپ نے امینڈمنٹ کر کے عدلیہ کی آزادی کو جو 175(3) میں تھی کہ جوڈیشری اور ایگزیکٹو علیحدہ ہوگی، اور یہ کوشش کی گئی تھی، لیکن آپ نے پھر وہی ایگزیکٹو کو طاقت دے دی اور عدلیہ کی آزادی چھین لی۔ اس کا سوال سب سے بڑا کس کا ہے؟ ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کا۔ آپ کا آج انٹرویو بڑا اہم ہے۔ میں کیونکہ ود ان دا پیرامیٹر آف دا کنسٹیٹیوشن بات کرتا ہوں، میں سپریم کورٹ کے ججز سے جو میرے ساتھ عدلیہ کی تحریک میں بھی تھے، مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب تھے، مسٹر جسٹس شہزاد احمد گھیبا صاحب تھے، مسٹر جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے، یہی جو ہمارے چیف جسٹس ہیں آفریدی صاحب تھے، ہم سارے لوگ 2007 سے لے کے 2009 تک عدلیہ کی تحریک کا پارٹ اینڈ پارسل تھے۔ ہم کہتے تھے کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ اپنا رول آف لا، اپ ہولڈنگ آف رول آف لا۔ میں 3 کویسچن ان سے پوچھتا ہوں
کہ یہ دیکھیں کہ 26ویں ترمیم سے آپ کی آزادی چھین لی گئی۔ آپ تو ہمارے ساتھ یہ نعرہ لگاتے تھے کہ عدلیہ کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ اب آج آپ کو دیکھنا چاہیے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ انڈرمائن کی گئی ہے، اور آئین کی پریمبل، میں نے مسٹر جسٹس منصور علی شاہ کا ایک خطاب سنا ہے منارٹی کو وہ چیف جسٹس کا کیونکہ سینئر پیونی جج تھے، تو انہوں نے اتنا خوبصورت ایڈریس کیا جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کا پریمبل بھی پڑھ لیں نا تو اس کے اندر ساری چیز لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم کہتے ہیں ریاستی مدینہ ایک کنسٹیٹیوشن، آپ نے منارٹیز کے حقوق، جب ایک آئین بن جاتا ہے، ریاست وجود میں آ جاتی ہے، تو اس ٹائم ریاست کا کام ہے انڈیویجولز کا ان کے حقوق دینا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منارٹی کو حقوق دیے۔ تو انہوں نے منارٹیز کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ آئین کی پریمبل کے اندر لکھا ہے کہ منارٹیز کے رائٹس ہیں۔ یہ اللہ کرے کہ یہ شاہ صاحب بھی میرا انٹرویو سن لیں، کیونکہ میں کوئی کسی کے خلاف جنگ کی باتیں نہیں کرتا، آئین کی بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح یہ بھی ان کو سوچنا چاہیے، اگر میں ہوتا جج، شکر ہے کہ میں تو اس منصب پہ نہیں ہوں، میں شکر اللہ سے ادا کرتا ہوں کہ اگر میں ہوتا وہاں پہ تو کم از کم میں آج اس کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا، میں وہاں سے ریزائن کر کے آ جاتا۔ اس وجہ سے آ جاتا کہ 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو چھینا گیا، اور یہ بھی پریمبل میں لکھا ہے آئین کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ عدلیہ کی آزادی اس کو تحفظ ہوگا، یعنی اس کی سیکور ہوگی آزادی۔ لیکن اس پارلیمنٹ میں جو سپیچز ہوئیں، انہوں نے ایسی سپیچز زہریلی کی، میں سن رہا تھا وہ جس طریقے سے سپیچز ہوتی رہیں، میں نے بلاول کی سپیچ سنی، انہوں نے تو حملہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کا ڈنگ چھین لیا ہے، ڈنگ مار دیا ہے۔ اور بھائی آپ آزاد عدلیہ کے اوپر ایسی باتیں، جب جس ملک میں آزاد عدلیہ نہیں ہوگی، جس ملک میں ادارے آزاد نہیں ہوں گے، ریاست میں جتنے ادارے، آپ کو یاد ہے کہ عدلیہ کی تحریک میں اعتزاز احسن نے ایک نظم پڑھی تھی، اس میں یہ کہا تھا کہ ریاست آزاد ہونی چاہیے، اگر اکائیاں آزاد نہیں ہوں گی تو آپ کہاں سے کہیں گے کہ جی آزادی ہے، تو آپ کا ریاست ہوگی ماں کے جیسی، یہ ان کی ایک نظم تھی، یہ اس کا عنوان تھا۔ تو آپ آزادی آپ نے دینی ہے اداروں کو بھی، لہٰذا سب سے پہلا کویسچن میں بڑے ادب سے اپنی جوڈیشری کو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا کویسچن آپ پہ ہے۔ آج ایک آدمی جیل میں 180 مقدمات بھگت کے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جیلی مقدمات میں ڈالا گیا اور مقدمات بھی ختم ہوئے، اور القادر آپ نے پوچھا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو، اسلام آباد ہائی کورٹ کو، کہ ہمارا کیس لگا دیں۔ یہ تو دیکھیں، یہ اب بالکل ایک چیزیں ایکسپوز ہوگی۔ میں کہتا ہوں کہ میرا کیس لگائیں اور فیصلہ جو بھی کریں، آپ میرے خلاف فیصلہ کریں، میرے حق میں کریں، اور عدلیہ مجبور ہے۔ اچھا، یہ مجبور ہے، اس مجبوری پہ، اور آپ نے دیکھا کہ ہم جیل میں بھی جاتے تو اس ٹائم جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ 26ویں ترمیم کا ہے، اور اسی طرح اب 27ویں ترمیم کی باتیں ہو رہی، لہٰذا پاکستان میں اس ٹائم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کہیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ تمام ججز کو سر جوڑ کر سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ادارہ ہے، اس کو ہم نے بچانا ہے، اور عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ وہی جنگ ہے کہ حقیقی آزادی۔ پاکستان آزاد ہوا لیکن آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی۔ اسی وجہ سے اشرافیہ اور مافیا اور فارم 47 کی پیداوار، وہ پوری جنگ لڑ رہے ہیں ایک آدمی کے خلاف جو نہ کہ سرمایہ دار ہے نہ جاگیردار ہے، وہ آپ کے اور آپ کی آئندہ نسلوں کے لیے وہ کام کرنا چاہتا ہے جو ویلفیئر سٹیٹ کا کام ہے، تو وہ اس کو روک رہے ہیں، سسٹم روک رہا ہے اس کو، لیکن سسٹم اب کمزور ہو چکا ہے انشاءاللہ۔ نصب لاسٹ میں یہ بتائیں، 30 مئی کو میں بطور صحافی وہاں پروسیڈنگ دیکھنے گیا ریالہ جیل میں، 8واں بعد ایکسیس ہوا مجھے بھی۔ یہ بتائیں، عمران خان صاحب نے بڑے واضح اور بڑے دو ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہا کہ جو پارٹی رہنما میری پریشر کو برداشت نہیں کر سکتا یا مجھے ڈیفینس نہیں کر سکتا تو وہ مجھے بتایا، میں اس کو ہٹا دیتا ہوں، اس کی جگہ عام جو ورکر ہے، جو نظریاتی ورکر ہے، اس کو میں آگے لے آتا ہوں۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ جیل سے خود اس تحریک کو لیڈ کریں گے اور ملک بھر میں تحریک چلائیں
بلائیں گے، نہ کہ اسلام آباد کی کال دیں گے پہلے کی طرح جس طرح ان کے ورکرز کو شہید کیا گیا، انہوں نے کہا کہ وہ اسلام آباد نہیں بلائیں گے کسی کو بھی، بلکہ ملک بھر کی طریق چلے گی۔ کیا وجہ ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے جو باہر کے چیئرمین ہیں برسٹر گور صاحب، ان کا بیانیہ ہم دیکھتے ہیں خان صاحب کے جو نیریٹو ہے اس سے بہت یکسر تبدیل ہوتا ہے، اسی طرح جو گنڈا پور صاحب ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلحے لے کر آئیں گے، ہم گولی اگر کسی نے ماری تو ہم گولی ماریں گے، جبکہ عمران خان صاحب کا تو اسٹیٹمنٹ ہی ہو رہا ہے، وہ تو انہوں نے کہا ہم پیسفل کریں گے، پرامن پروٹیسٹ کریں گے جہاں بھی کریں۔ تو گنڈا پور صاحب کو اس طرح بیان دینے کی کیا ضرورت ہے کہ اسلحہ دیں گے اور اسلحہ لائیں گے؟ دیکھیں طیب صاحب، میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑی مشکل تحریک تھی جو لیس موومنٹ، عدلیہ کی آزادی کی موومنٹ چلی، جب چودھری افتخار کو اور ججز کو ڈیپوز کیا گیا تھا۔ اس تحریک میں ہم نے پورا پاکستان جگہ جگہ پہ سڑکوں پہ گئے اور 2 سال ہم روڈ پہ رہے، اور وہ تحریک اس سے بھی مشکل تھی کیونکہ وہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف تھی، اور ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا۔ حالانکہ وکیلوں کو، انوسنٹ وکیلوں کو، آپ کو یاد ہے کراچی بار میں ہم گئے، ہمارے اوپر حملہ ہوا ایئرپورٹ پہ، ساہیوال بار گئے، وہاں پہ ہم پہ حملے ہوئے، ایک جگہ پہ ہم پہ حملہ، لیکن وکلاء نے اس کو برداشت کیا، اس کا جواب وہ نہیں دیا، کیونکہ ہم یقین کرتے ہیں قلم پہ، ہم یقین کرتے ہیں آئین کی بالادستی پہ، ہم یقین کرتے ہیں رول آف لا پہ اور انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پہ۔ ہم نے 2 سال لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، لوگ ہمارے ساتھ کون کھڑے ہوئے؟ صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں، سول سوسائٹی کھڑی ہوگی۔ ہمیں یاد ہے کہ اس شرائع دستور پہ سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھی، یعنی ہم نے لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے ان کو بتا دیا کہ آئین کا چیپٹر 2 آپ کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہے، آپ کی آزادی کی بات کرتا ہے، پریس کی آزادی کی بات کرتا ہے، فریڈم آف موومنٹ کی بات کرتا ہے، فریڈم آف سپیچ کی بات کرتا ہے، تو لوگ ہمارے ساتھ چل پڑے۔ ابھی جو آپ نے عمران خان اس تحریک میں ہراول دستے کی طرح میرے ساتھ تھا، میں بار کا صدر تھا، اور اس ٹائم نواز شریف 10 سال کا ایگریمنٹ کر کے باہر جا چکا تھا اسی ڈکٹیٹر کے ساتھ، اور پاکستان پیپل پارٹیز کے لوگ بھی بے نظیر باہر بیٹھی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جب چودھری افتخار کے گھر پہ جھنڈا لہرانے آئے تو ان کے پاس ایک ہی جگہ تھا، چودھری افتخار اور لیس موومنٹ، وہ وہاں پہ پہنچے، انہوں نے دوبارہ جو اپنا سانس لیا، ریسٹور ہوئی جو ڈیموکریسی، وہ وکلاء ہی اس کا آئینہ بنے۔ یہ لکھا گیا کتابوں میں کہ وکلاء کی وجہ سے دوبارہ جمہوریت بحال ہوئی۔ یہ بڑا اہم فکرہ ہے آپ کے لیے کہ وکلاء لیس موومنٹ سے جمہوریت بحال ہوئی، اور جس پہ ہمارے ججز کو بھی پتہ ہے کہ وکلاء نے کتنی محنت کی، اور سول سوسائٹی اور میڈیا نے۔ اب جو عمران خان کی بات ہے، عمران خان اس تحریک میں ہمارے ساتھ تھا۔ عمران خان 1996 سے اس کی پارٹی کا نام بھی تحریک انصاف ہے، جو جسٹس پہ ہے، جو ایک تحریک ہے جو رول، جو بات ہی اس کا اس کا سلوگن بھی رول آف لا ہے۔ وہ کہتا ہے آئین کی بالادستی، وہ تو آج سے پہلے کر رہا ہے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے شروع کرتا ہے نا، کہ اس ٹائم کی میں وہ آئین کی بالادستی اور قانون، کیونکہ ریاست مدینہ بنی اسی پہ ہے۔ تو کیا عمران خان تشدد سوچ سکتا ہے؟ عمران خان نے یہ بتا دیں کہ سب سے بڑے جلسے پاکستان میں کس نے کیے؟ عمران خان نے کیے، اور کہاں آپ نے ایک دیکھو، لاہور میں مینار پاکستان میں ریکارڈ جلسہ ہے، کراچی میں ریکارڈ ہے، KPK میں عمران خان کے ریکارڈ ہیں، اور کبھی بھی عمران خان نے کسی کو نہیں، کیونکہ عمران خان تو وہ ایک کھلاڑی بھی ہے، وہ ایک ویژنری لیڈر بھی ہے، وہ پڑھنے والا آدمی، وہ نہیں کہتا تشدد کریں۔ دیکھو انقلاب وہ لے کے آیا پاکستان میں، جو لوگوں کو چین جلایا، وہ اب لوگوں کو عمران خان کی ہر سپیچ کو لوگ غور سے سنتے ہیں۔ عمران کا ایک ایک لفظ جو ہے نا، کیونکہ وہ ایک ایک لفظ جب بولتا ہے نا، قرآن کا حوالہ دے، احادیث کا دے، یا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہسٹری کا حوالہ دیتا ہے، تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اور لوگوں کو بتاتا ہے کہ آپ کو، جب وہ کہتا ہے نا کہ ایک ریاست 2 دستور، تو اب لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ یار یہ ہے، امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون، جب رول آف لا آئے گا تو سارے برابر ہو جائیں گے۔ یہی ویلفیئر اسٹیٹ کا کنسیپٹ جب مغرب نے اٹھایا تو وہ آگے چلے گئے۔ آپ جائیں، آپ پورے مغرب میں جا کے دیکھیں، کنسیپٹ اس نے حضرت عمر لا پڑھایا جاتا ہے، یعنی پورا کنسیپٹ انہوں نے۔ اب عمران خان کی طرف آپ نے کہا، کبھی بھی عمران خان نہیں کہتا عمران خان یا میں ہوں وکیل، ہم نے، کیونکہ میں تو ایک آدمی کی بات کرتا ہوں جس ترجمان میں عمران خان کا ہوں۔ ہم دیکھیں، اگر 2 سال سے جھوٹے مقدمات بھگت رہا ہے، بیٹھا ہے نا، کبھی اس نے کہا کہ باہر جا کے تشدد کرو، کبھی بھی نہیں کہا۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں
کہ فارم 47 والے تو بچتے بچتے دیکھیں آئین میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، قانون میں ایک آدمی کے خلاف اتنے جھوٹ بول بول کے آئین کو بھی تبدیل کر دیا اور الیکشن ایکٹ کو بھی تبدیل کر دیا، اور ابھی بھی خوفزدہ ہیں کہ یار کیسے بچیں، 27ویں ترمیم لے آئیں، 28ویں ترمیم لے آئیں، یعنی بچ ہی نہیں رہا ہے نا، کیونکہ وہ کھڑا ہو گیا ہے۔ اگر وہ بھاگ جاتا نا یا کمپرومائز کرتا ہے ڈیل تو پھر اب وہ ڈیل نہیں، اب نظام ہو گیا سارا ایکسپوز ہو گیا۔ عمران خان نے کبھی بھی نہیں کہا کوئی مسلح ہو کے آپ یہ کریں، عمران خان یہ کہتا ہے کہ پروٹیسٹ کریں، پیسفل پروٹیسٹ کریں۔ اس نے کتنی دفعہ پارلیمنٹیرین کو کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے سامنے جا کے پروٹیسٹ کریں کہ ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جو آپ نے 8 فروری کو چرایا ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ فارم 47 پہ ہم جیت چکے تھے، وہ واپس کریں۔ اس نے کہا کہ 26ویں ترمیم کے خلاف نکلو اور کہو کہ عدلیہ کی آزادی چھن گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اب عدلیہ کا جج جو ہے وہ جج ہوتا ہے کنسٹیٹیوشنل کورٹ، وہ جج نہیں رہا، وہ ملازم ہو گیا اسٹیٹ کا۔ وہ ملازم جو ہوتا ہے، کیونکہ یہی فرق ہے ججز میں اور دوسرے ملازم میں، یہی فرق ہے، کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کہ آپ نے آپ کے اوپر کوئی دباؤ نہیں آنا۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں نا کہ الیکشن کمشنر یا نیب کے ادارے، عمران خان سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا یہ کنسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں، ان کو میں نے کبھی نہیں بلانا۔ اب دیکھیں یہ نون لیگ والے دیکھیں، یہ الیکشن کمشنر کو بلاتے ہیں، نیب کو اپنے کام کرواتے ہیں۔ تو یہ عمران خان کا جو ہے پروٹیسٹ کا، اس نے پیسفل پروٹیسٹ ہوگا، اور عمران خان نے ابھی لایا عمل دینا ہے۔ ابھی جو 2 دن پہلے ملاقات ہوئی، میری نہیں ہوئی تھی، اس کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان نے دینا ہے، چاہے وہ ڈسٹرکٹ وائز دے، وارڈ وائز دے، وہ دینا ہے۔ اور پروٹیسٹ جو ہم کریں گے انشاءاللہ ہم وکیل بھی کریں گے، ہمارا پیسفل ہوگا، پر امن ہوگا۔ کنسٹیٹیوشن ہمارا رائٹ ہے، آرٹیکل 15 آف دا کنسٹیٹیوشن ہمیں حق دیتا ہے کہ جب کوئی آپ کا رائٹ چھین لے تو آپ پیسفل پروٹیسٹ کریں کہ وہ جہاں قانون اور آئین آپ کے سامنے نہ آ رہا ہو تو بات کریں۔ اور ججز کو ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیسز آپ لگائیں۔ ایک القادر میں کنوکشن رہ گئی ہے، جی باقی اچھا دیکھیں نا، سائفر سے رجیم چینج ہوا ہے، جی جی رجیم چینج کر کے آج ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کہاں حکومت کھڑی تھی۔ عمران خان کے ٹائم پہ آپ کا اس کا ہیلتھ کارڈ دیکھ لیں، عمران خان کی ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ ہسٹری میں نہیں ہے۔ عمران خان نے کرونا جیسے دور میں سمارٹ لاک ڈاؤن کر کے ملک چلایا۔ عمران خان کے کسان، ہاں سب سے بڑا اہم بیان ہے، کسان مجھے ملے چند دن پہلے ہائی کورٹ میں، وہ کہتے ہیں عمران خان کو باہر نکالو، عمران خان ہی ہمارا وہ مسیحا تھا جس نے کسان کو ساری چیزیں جو ان کو ریلیف دیا۔ اب کیا کیا کسان کو، کیونکہ یہ نہیں دے سکتے، یہ شوگر مافیا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، میں زمیندار ہوں، شوگر میں یہ کیا کرتے ہیں، لوگوں کو گنا لے لیتے ہیں، لوگوں کو پیمنٹیں نہیں کرتے، اور اسی طرح بھی گندم کا کر رہے ہیں۔ یہ کسان کے خیر خواہ نہیں ہیں، سرمایہ دار تو سوچ ہی نہیں سکتا اس طرح۔ تو یہ جو حکومت بیٹھی ہے، انہوں نے مل کے صرف اس خوف سے ملے ہوئے ہیں، کس خوف سے؟ عمران خان کے خوف سے آپس میں جڑ گیا کرپٹ لوگ۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہ تھے پاکستان تحریک انصاف کے پیڈر ان چیف بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے ترجمان نیاز اللہ خان نیاز صاحب، جو کہ تفصیلاً GNN+ کے ساتھ سچ کی تلاش کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ پرامن ہوگی، پیسفل ہوگی، اور کہیں بھی جو ہے وہ ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹے گا، اور ہم UC لیول پر کرنا پڑے، وارڈ لیول پر کرنا پڑے، ہم اپنا پیسفل جو ہے پروٹیسٹ ضرور کریں گے، اور اس وقت تک پروٹیسٹ جاری رہے گا جب تک بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے خلاف جو ناحق قید ہیں 2 سال سے ان کو اچھے طریقے سے جو ہے باعزت طریقے سے بری نہیں کیا جاتا۔ اپنے میزبان سردار طیب خان کو سچ کی تلاش سے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔